شب جمعہ ہے. آج تمام ارواح اپنے قبروں میں یا عالم برزخ میں اپنے اپنے گھروں کی طرف نگاہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کون ہے جو ہمارے لیے کچھ بھیجے گا. اور روایات میں ہے کہ جمعے کی عصر تک جو ہے وہ ان کی نگاہیں ہوتی ہیں. اگر تو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا تو ان کو دکھ ہوتا ہے. تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، اور اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں بھی کوئی یاد رکھے گا. عزیزان محترم، عالم برزخ ایسا نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو اس میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. عالم برزخ پیرالل ہے. آج میں میٹر میں ہوں، مادے میں ہوں، تو سیم ٹائم پر میرا برزخ بھی ہے. میں دیکھ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی قابلیت نہیں، میرے اندر اتنا علم نہیں، یا یوں کہیں میرے اندر باطن کی نگاہ ابھی اوپن نہیں ہوئی. مگر جو لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہر شخص کا برزخ نظر آتا ہے. جیسا میں ابھی عمل کر رہا ہوں، اسی عمل کی وجہ سے میرے عالم برزخ میں کچھ بن رہا ہے. میں اچھا کروں گا، عالم برزخ میں کچھ اچھا ہو جائے گا. میں برا کروں گا، عالم برزخ میں برا ہو جائے گا. ریئل ٹائم ہے، ریئل ٹائم ٹرانزیکشن ہے، ڈیلے نہیں ہے، بینک نہیں ہے، چیک نہیں ہے آج ڈپازٹ ہوگا 3 دن بعد کلیئر ہوگا. نا، ریئل ٹائم ڈپازٹ ہے. جو اچھا کیا فوراً اچھا، برا کیا فوراً برا ہوا. یہی وجہ ہے کہ انسان کے نفس کی شکل اس کے عمل کی وجہ سے ہے. جو وہ عمل کرتا ہے اسی طرح اس کی شکل ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے ہمیں ہر کسی کو نظر نہیں آتا. ملا کلی حسین ہمدانی، بہت بڑے عالم دین، جب وہ نجف میں تھے اور امام کی زیارت پہ جاتے تھے تو جب جاتے تھے تو نارمل جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے سر پہ لپیٹ کے آتے تھے. تو ایک دن ان کا ایک اسٹوڈنٹ شاگرد ان کو سامنے آ گیا، کہا کہ آپ جاتے تو ٹھیک ہیں، آپ آتے ہیں تو اپنے آپ کو کور کر کے کیوں آتے ہیں؟ تو کہا تم ہٹ جاؤ، رہنے دو اس بات کو. کہا نہیں، میں آج پوچھ کے رہوں گا آپ سے. کہا کہ جب میں زیارت پہ جاتا ہوں تو مولا مجھ پہ کرم کرتے ہیں، اور ایسا کرم کرتے ہیں کہ میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے. یعنی جو لوگوں کی اصلی شکلیں ہوتی ہیں، اصل فیس انٹرنل، وہ مجھے نظر آتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کسی کو بعد میں اس کے نفس کی شکل کی وجہ سے جج کروں، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے آپ کو چھپا کے جاتا. تو بہرحال وہ شاگرد تھا، اس نے بہرحال بہت اصرار کیا، بہت ضد کی کہ میری شکل کیسی ہے. اس نے کہا رہنے دو تو بہتر ہے. کہا کہ نہیں مجھے بتائیں. کہا تمہاری شکل گدھے جیسی، یعنی ڈونکی جیسی. انسان کا نفس جیسا خواہش کرے گا ویسا ہو جائے گا. اب انسان ظاہر ہے اللہ جانتا ہے، اور انسان بندہ خود بھی اگر چاہے تو اپنے نفس کی شکل کو دیکھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان مرے گا تو بالکل ویسا ہی مرے گا جیسے وہ تھا. یعنی ٹائم نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو مولانا صاحب ابھی تو ٹائم ہے، جو کرنا ہے کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. نہیں، بات کس کو پتا بات کون سی؟ کسی کو نہیں پتا. یہاں سے میں نیچے اتروں گا، میں یہاں سے اتر کے گھر جاؤں گا یا قبرستان جاؤں گا، کسی کو نہیں پتا. کسی کو یہ نہیں پتا. یہ اللہ نے اپنے پاس، ہاں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ بتا دیتا ہے کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کو ولی مانتے ہیں ان کے لیے ان کا عمل امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ عمل ایسا کرتے ہیں کہ پھر خود خدا ان کا متولی بن جاتا ہے. قرآن کی آیات بھی یہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ اس کے اوپر کتاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے اور پھر وہ عمل صالح انجام دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی بھی حسب، نسب، ڈیزگنیشن، پوسٹ، فیملی، ٹرائب، قبیلہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عمل امپورٹنٹ ہے. ایک شخص
امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں صلوات بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ مروان کے خاندان میں سے تھا، اسے پتا تھا کہ جو ہمارا خاندان ہے اس پر تو لعنت ہی لعنت۔ بہت رویا، بہت گریہ کیا، کہا میں تو عذاب میں رہوں گا، میں تو بخشا نہیں جاؤں گا۔ بہت گریہ کرتے ہوئے امام کے پاس آئے۔ امام کے پاس جب پہنچا تو امام نے بولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میں تو، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں تو مشکل میں ہوں۔ کہا نہیں تم ہمارے میں سے ہو۔ کہا نہیں مگر میرا جو نسب ہے، فیملی ہے وہ تو۔ کہا نہیں تمہارا عمل تمہارے کردار کو بناتا ہے، تمہارا عمل اچھا ہے تم ہمارے میں سے ہو، یعنی جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا۔ ایک عالم دین شیخ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ایک سید کے خواب میں آئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا وائٹ امامہ نہیں ہے، بلیک ہے۔ تو کہا کہ بلیک؟ تو کہا ہاں میرا بلیک امامہ ہے، دیکھو تمہارے بلیک سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ عمل انسان کو اہل بیت کے قریب کرتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے رنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ کلر ہے نا انسان کے اوپر، کلر کون سا ہے؟ کلر کپڑوں والا نہیں ہے، کلر اس کے کریکٹر پہ کون سا ہے، انسان اس رنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہزاروں میں سے بھی ہو تو ہمارے لیے زینت بنو، یعنی ہمارے لیے، کیوں؟ مطلب ہمارے ہو، لگو ہمارے ہو۔ خود کہنا بھی بڑی بات ہے، خود میں کہوں کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، مولا میرے، لیکن اگر مولا کہیں کہ یہ میرا ہے، کمال یہ ہے۔ ایک عالم دین ایران کے کسی شہر میں رہتے تھے، دور دراز سے زیارت پہ جانے لگے مشہد مقدس۔ خدا ہمیں بھی مولا امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جانے لگے تو وہاں جو عالم تھے انہوں نے خط، ایک لیٹر دیا، کہا کہ جب جاؤ مشہد تو مولا کے حرم میں میرا یہ لیٹر ڈال اور میرا جواب بھی لیتے آنا۔ اب ہر کوئی دیتا ہے کہ بھائی زری میں ڈال دو۔ اب یہ پریشان تھے کہ یہ عالم بڑے عالم ہیں، چھوٹے عالم نہیں ہیں، مگر ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں لیٹر لے کے ہر زری میں ڈال دوں، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں جواب بھی لیتے آنا۔ تو میں بڑا پریشان تھا، میں جواب کیسے لے کر آؤں؟ خیر میں زیارت پہ گیا، دن گزر گئے، میں نے ڈال دیا لیٹر۔ آخری دن جب آخری وقت میں زیارت کرنے گیا، صبح کا وقت تھا، تو میرے خیال میں آیا کہ جواب کہا تھا انہوں نے، میں جواب کیسے لے کے جاؤں ان کے لیے، کیا جواب لے کے جاؤں؟ تو کہا میں حرم میں تھا، اچانک سے خدام آئے اور انہوں نے کہا بھئی حرم صفائی کا ٹائم ہے، خالی کریں، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، خالی ہو گیا خدام نے صفائی کے لیے۔ تو اس وقت مشاہدہ، یعنی انسان شہود ہوتا ہے، انسان کے لیے انسان کا جو انٹرنل ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ جب انسان امام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو کہتا ہے وہاں مجھے شہود ہوا، اچانک سے امام میرے سامنے آ گئے اور امام نے مجھے کہا کہ اس سے کہنا کہ جب کسی کو مہمان بلایا جاتا، اس نے خط پہ لکھا تھا کہ مولا ہمیں بھی مہمان بلائیں یا میزبان بلائیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ تو مولا نے کہا کہ ان سے کہنا کہ جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے تو پھر گھر کو صاف کیا جاتا ہے۔ کہا دل کو صاف کرو، ہم خود آئیں گے۔ اب میرا دل، اب وہ تو بہرحال با تقویٰ پرہیزگار عالم تھے، لیکن میں اپنے دل میں دیکھوں تو میرا دل تو پتہ نہیں کس کس چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔